على سيدنا حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ نہایت ہی محبت کے ساتھ سبھی لوگ اپنے محبوب آقا مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگوں کا ذہن ادھر ادھر بٹا ہوا لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ درود شریف یاد نہیں ہے؟ یاد ہے درود شریف؟ یاد نہیں ہے؟ ارے بہت شان سے بولے ہے تو پڑھ، ہے تو پڑھ، پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ ایسا بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کو یاد ہے تو پڑھیے، اور اگر پوری درود لمبا یاد نہیں ہے تو اتنا پڑھیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آدمی کو کوئی درود شریف اور یاد نہ ہو یا پھر یاد ہو تو وہ لمبی معلوم ہو رہا ہو، تو یہ مختصر سا درود شریف ہے جو تمام بزرگوں میں رائج ہے، اور حدیث، تفسیر، فقہ کی تمام کتابوں میں سرکار کے نام کے ساتھ یہی درود شریف لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر میں ایک عقیدے کی بات اور کہہ دوں کہ یہ درود شریف سمجھ گئے سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، اور نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ جب بزرگوں نے کتابیں لکھی تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا شروع کیا حضور کے نام مبارک کے سامنے، سمجھ گئے؟ تب سے لکھا جانے لگا، بولا جانے لگا، اور 1400 سال کا پیریڈ گزر گیا۔ سارے علماء، فقہا، عوام مسلمان کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے باوجود یہ وہابڑے اس کو بدعت نہیں کہتے، ہے نہیں؟ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ اس لیے جس کو اور درود شریف یاد نہ ہو وہ کون سا درود شریف پڑھے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ سرکار غوث اعظم پیران پیر
روشن ضمیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب اور مشہور مہینہ ہے، اس لیے آپ کی ذات سے متعلق باتیں پیش کی جاتی رہی ہیں۔ ان کی ذات سے منسوب ایک مختصر سا منقبت کے چند اشعار حصول برکت کے لیے سماعت فرمائیے۔ امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن امداد کن امداد کن، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن امداد کن امداد کن۔ یہ سرکار غوث پاک کا مبارک مسعود مہینہ ہے، اور آپ کے نام سے دنیا بھر کے لوگ کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، جسے لوگ عقیدت میں نیاز غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور دراصل لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے کھانے پینے، دوا علاج اور مخلوق کی خدمت کرنا، جسے عام طور پہ خدمت اور سیوا کرنا مخلوق کی، یہ بہت نیک کاموں میں سے بہت بڑا نیک کام ہے، بہت اچھا کام ہے کہ دوسرے کا خیال رکھا جائے اور دوسروں کے کھانے پینے، علاج معالجے، تیمارداری کا خیال کیا جائے۔ سرکار غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ میں نے پچھلی جمعرات کو بھی عرض کیا تھا کہ سرکار بغداد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا کہ شہر معلیٰ بغداد میں سب سے بڑا مکان الحمدللہ سرکار بغداد ہی کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی نئے پیسے والے نہیں تھے، بلکہ الحمدللہ دادی حالی اور نانی حالی دونوں اعتبار سے، پرانے اعتبار سے پشتہا پشت کے دینی اور دنیاوی مال و انوال والے تھے۔ اور سب آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ دریائے دجلہ کے کنارے ہی تھا، جو پھلوں کا باغ تھا، قسم قسم کے پھل، انار، سیب، انگور وغیرہ اس میں لگے ہوئے تھے، جو بہت بڑا باغ تھا۔ سمجھ گئے؟ وہ باغ کیسا تھا؟ بہت بڑا باغ تھا حضرت عبداللہ صومعی کا۔ حضرت سرکار غوث پاک کے والد گرامی کا نام ہے حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک کے ابا، ابھی شادی حضرت ابو صالح کی نہیں ہوئی تھی، تو دریائے دجلہ کے کنارے چلے جا رہے تھے کسی مہم میں، کسی سفر میں، تنہائی کا عالم رہا ہوگا غالباً، جبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کو سخت بھوک کا احساس ہوا، اور آپ نے دریا کے اوپر ایک سیب دیکھا جو پانی کے اوپر، پانی کے ساتھ ساتھ تیرتا اور بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو سرکار غوث پاک کے باپ نے اس سیب کو دیکھا کہ دریا کے پانی پہ بہہ رہا ہے، آپ نے اٹھا لیا پانی سے اور اس کو کھا لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تسکین ہو گئی، بھوک کا احساس ماد پڑ گیا۔ تب آپ کو یاد آیا کہ ہم نے نفس کی خواہش تو پوری کر دی، کھا لیا سیب، لیکن یہ سیب کس کا تھا؟ ہم نے سیب والے سے تو اجازت لیا ہی نہیں اور خریدا ہی نہیں، نہ خرید کے کھایا ہے یہ سیب، نہ سیب والے سے اجازت لے کے کھایا ہے یہ سیب۔ یہ آخر میں نے بہت بڑا گناہ اور جرم کا کام کیا۔ سوچئے آپ، دریا میں بہتا ہوا سیب کس کا ہے پتہ ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ ہم لوگ تو عادت پڑ گئی ہے، جیب سے نکال لیں گے، کھوس لیں گے، چھین لیں گے، دبا دیں گے، آپ کی زمین غصب کر لیں گے، اتنی دادا گیری کرنے لگتے ہیں، سمجھ گئے؟ جھوٹ، فریب، دغا، مکاری، شیطانی، عیاری، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے گناہوں کی ساری حدیں پھلانگ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ شیطان مسکرا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ارے گدھا تو مجھ سے بھی آگے چلا گیا۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ کس کا کھایا، کیسے کھایا، احساس نہیں۔ مگر غوث اعظم کے باپ ابھی جوانی کے عالم میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جوانی کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن در حقیقت جوانی ہی کا زمانہ ہی اچھا زمانہ ہوتا ہے۔ نہ گوڑ میں درد ہے، نہ پیروں میں درد ہے، نہ ناک میں درد ہے، نہ کان میں درد ہے، نہ شوگر ہے، نہ بی پی ہے۔ جوانی کا عالم ہے۔ اگر رات بھر کوئی عبادت کرنا چاہے تو تکلیف نہیں ہے نہیں؟ اب تو 2 رکعت کی نماز میں درد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے آپ سب لوگ ابھی بہت اچھی عمر میں ہیں، ابھی سے اللہ کی یاد میں ہو جائیے۔ بولیے انشاءاللہ۔ اور بولیے تو انشاءاللہ۔ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ بولیے۔ ارے نہیں، یہ بات کیوں ایسا کر رہے ہو؟ صاف صاف بولو انشاءاللہ، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی مال حرام نہ کمائیں گے نہ کھائیں گے،
اور تو غوث پاک کے باپ جوانی کے عالم میں تھے، ایسے عالم میں لوگوں کا پھل توڑ لینا ہے نہیں، لوگوں کے باغ کو، یہاں تو آم کے باغات نہیں ہیں، ہمارے یہاں آم کے درخت ہیں، قسم قسم کے پھلوں کے باغات ہیں، سمجھ گئے، اور بچے سب بیری کے درخت ہیں اور آملے کے درخت ہیں، املی کے درخت ہیں، بچے دن بھر توڑ توڑ کے مالک باغ کو پریشان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو پھل ہے، کھانے کی چیز ہے، گنے کا پودا ہے، کاٹ کاٹ کے لے جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کھانے سے جو بلڈ تیار ہوگا، اس بلڈ سے جو بچہ تیار ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ اب غوث پاک کے باپ نے کہا کہ چلو جدھر سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا اسی طرف چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سیب کا کوئی مالک مل جائے۔ بہت دور چلنے کے بعد جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ دریا کے کنارے ہی ایک سیب اور انگور کا بہت بڑا باغ ہے، جس کی ٹہنیاں دریا کے اوپر اس طرح سے جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے یقین کیا کہ شاید اسی درخت کا، اسی باغ کا پھل گر کے پانی میں آ گیا ہے اور یہ بہتا ہوا جا رہا تھا، جس کو ہم نے کھا لیا، چلو اسی باغ کے مالک سے معافی مانگ لی جائے۔ گئے باغ کے مالک کے پاس، گورا چٹا حسن و جمال کا مالک، سر پہ امامہ سجائے، چہرے پہ داڑھی کا نور اور کرتے پائجامے اور جبے میں ملبوس، مسند نشین، اللہ کا ایک بندہ خدا، ایک ایسا بندہ وہاں بیٹھا تھا جو مالک باغ تھا۔ آج ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے تو ہم لوگ شریعت کو بھول جاتے ہیں، دولت آئے بے حیائی آ گئی، دولت آئی برائی آ گئی، دولت آ گئی نماز چھوڑ دیا، دولت آ گئی پریشانیاں بڑھ گئی۔ وہ بھی ایک بہت بڑا امیر کبیر آدمی تھا، ان کے پاس پہنچے، کہا کہ صاحب، دعا سلام کے بعد عرض کیا، کہا سرکار ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے، بہتا ہوا سیب ہم نے کھا لیا ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ آپ ہی کے باغ کا سیب رہا ہوگا، مجھے معاف کر دیجئے، ہے نہیں؟ تو مالک باغ کے مالک نے ایک نگاہ میں ہی دیکھ لیا کہ اس کی پیشانی سے ایسا نور چمک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب جمال بھی بنایا ہے، صاحب کمال بھی بنایا۔ تو سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ جوانی میں لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اور یہ تو الٹا اس طرح کے معاملے میں معافی مانگنا ہے، یہ کوئی بہت اونچی ہستی ہے۔ کہا کہ بھیا معاف تو کریں گے لیکن اتنی آسانی سے نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا 12 سال تک۔ کتنے دنوں تک؟ اور بولیے زور سے، کتنے دنوں تک؟ اس سیب کے باغ کے مالک نے کہا 12 سال تک آپ کو میرے اس باغ میں فری ڈیوٹی دینی ہوگی، فری سیوا کرنا ہوگا اور باغ کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی۔ کتنے دنوں تک؟ 12 سنہ، 12 سال۔ تو ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں، اچھا جا رہا تو معاف کرو یا مت کرو، ہم کو کوئی ضرورت نہیں، ہم تو آ گئے، الٹا یہی بہت بڑی بات ہے معافی مانگنے کے لیے۔ اور وہ بھی کون تھے؟ عبداللہ سومی تھے، اور یہ ابو صالح جنگی دوست تھے۔ اس زمانے میں ہر کوئی طاقتور ہوتا تھا، لڑنا بھیڑنا، کشتی، شہ سواری، شہزوری، تیر چلانا، تلوار چلانا، مقابلہ کرنا، اپنے مال، اپنی جان، اپنی فیملی، اپنے کنبے، اپنے قبیلے، اپنے ملک کی ڈیفنس اور دفاع کے لیے ہر کوئی اتنا سیکھے رہتا تھا کہ 1-2 پیترا تو چلا ہی سکتا ہے۔ تو وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ ہم لوگ جیسا بزدل نہیں کہ آج، اب پہلے تو گولی ڈنڈا بھی کھیل لیتے تھے، وہ بھی کھیلنا نہیں آتا کسی کو، ہے نہیں؟ ایسے بزدل زمانے میں ہم لوگ ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، نہ حق بولتے ہیں نہ حق سنتے ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں نہ حق پہ چلتے ہیں، ایسے ہم لوگ بزدل۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ سرکار ٹھیک ہے، میں 12 سال تک آپ کے باغ کی فری سیوا کروں گا۔ بڑی لمبی گفتگو ہے، میں بڑی نصیحت آمیز گفتگو جو بالکل آپ اور ہم سب لوگوں کے لیے ایک اچھی بات ہے، بتانا چاہتا ہوں۔ تو 12 سال تک انہوں نے فری ڈیوٹی دی، سیوا کیا۔
12 سال کے درمیان ایک بار باغ کے مالک نے ان سے امتحان لیا اور کہا کہ اے ابو صالح، اس باغ میں جو سب سے میٹھا پھل ہے وہ میرے پاس لاؤ، پیش کرو۔ تو ابو صالح باغ میں گھومتے رہے، بہت دیر تک جب نہیں آئے تو مالک باغ نے کہا کہ ارے اس آدمی کو میں نے کہا تھا پھل لاؤ، وہ کہاں گیا؟ تو دوسرے خادم لوگ جو تھے سیوا کار، وہ لوگ پہنچے، کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو گئے، کہا کہ کیا ہوا اب تک تم پھل نہیں لائے؟ تو کہنے لگے سرکار آپ نے کہا تھا سب سے میٹھا پھل جو ہو وہ لاؤ، اب اس میں کون میٹھا ہے، کون کھٹا ہے، کون زیادہ میٹھا ہے، کون کم میٹھا ہے، یہ میرے کو پتہ ہی نہیں۔ کہا پتہ نہیں ہے؟ 12 سال سے آپ اس باغ میں ہیں اور آپ کو یہی پتہ نہیں یہ پھل اچھا ہے یا یہ پھل اچھا ہے، یہ میٹھا ہے یا یہ کھٹا؟ کہا نہیں پتہ۔ کہا کیوں نہیں پتہ کیا تم نے؟ کہا کہ پتہ تو جب ہوتا جب کھایا جاتا۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہا آپ نے ہمیں باغ کی فری سیوا پر رکھا ہے، کھانے کے لیے نہیں کبھی کہا ہے۔ جب ایک سے بھول کر کھا لیا ہے تو اس کے عوض میں 12 سال فری خدمت کرنی پڑ رہی ہے، 12 سال فری سیوا دینا پڑ رہا ہے، اور جب جان بوجھ کر کبھی یہ انگور نوچیں گے، کبھی یہ سیب کھا لیں گے، کبھی وہ انار کھا لیں گے، تب کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ کو کس لیے رکھا ہے؟ صرف ہم کو رکھا اپنے 12 سال خدمت کے لیے۔ آج ہمارے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے رکھا جاتا ہے تو کھلاتے کھلاتے کتنا کھا لیتے ہیں۔ پہلے ان کو پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی میں کھلاؤں گا تو کبھی کبھی من چل جائے گا تو ایک پکوڑی لے سکتا ہوں، ایک مٹھائی لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کو رکھا گیا تھا کہ آپ کھانا کھلائیے، اور جب آپ کھلا دیجئے، آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ بیٹھ کے کھا لیجئے جو آپ کی دعوت کا حق بنتا ہے۔ لیکن یہاں بغیر پوچھے کبھی اس میں سے لے لیا، کبھی اس میں سے لے لیا، اور برائی کا یہ حال ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے تقریر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان میں سے ایک ہوں گے، اس لیے سیکھیے بغیر پوچھے پانی بھی نہیں پینا ہے، کچھ لینا بھی نہیں ہے، اور سب کی محبت کے ساتھ خدمت کرنی ہے، سب کو برابر برابر دیکھنا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ اپنے آدمی کو تو دھڑا دھڑ دیجئے اور غیر آدمی کو چلاتے چلاتے پریشان کر دیجئے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ سب فریب ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ ایک ایک پل کا، ایک ایک قطرے آب کا، ایک ایک شکر کے دانے کا حساب سب کو دینا ہے۔ تو ہم لوگ ایسے کھا لیتے ہیں۔ سبزی والے سے سبزی کیا خریدا کہ اس کی کئی ایک مٹر کھا لیا، کئی ایک گاجر کھا لیا، ایک مولی کھا لیا، کہا اب بتاؤ کتنا تمہارا ریٹ ہوا؟ اور یہ جو کھا لیے، استغفر اللہ بولیے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کھانے صحیح پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے نہیں کھایا، کہا کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، تعجب کی بات ہے۔ 12 سال کا پیریڈ پورا ہوا، کہا کہ سرکار اب سلامی پیش کرنے آیا ہوں، جانے دیجئے۔ کہا اب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ کیسے چھوڑیں گے اب؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنی ہوگی کیونکہ آپ ابھی کنوارے ہیں، جوان ہیں۔ اب یہ پھنسے کیونکہ ماں باپ کہیں اور ہے، یہ تو سفر کا معاملہ تھا۔ کہا کہ اس غلطی کی معافی کے لیے اگر آپ کی بچی سے شادی کرنی پڑے گی تو ہم تیار ہیں، کیونکہ حشر میں ہم پکڑے جائیں گے، اس سے اچھا کہ یہی معافی ہو جائے۔ کہا کہ اور یہ بھی سن لو، میری ایسی بچی ہے کہ وہ آنکھوں کی اندھی ہے۔ اندھی سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں سمجھتے؟ اندھی سمجھ رہے ہو؟ ارے تمہارے یہاں اندھا کوئی اور ہوتا ہے، ان کے یہاں اندھا کوئی اور تھا۔ وہ میری بچی ایسی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ کی لونجی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، اتنی عیب ہے اس کے پاس، اتنے عیوب ہیں اس کے پاس، تم کو اس بچی سے شادی کرنی ہے۔ تو بتائیے آپ لوگ بھی جوان ہیں، شادی کرنے کی عمر میں آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، اگر کوئی آپ کو بغیر لڑکی دکھائے، بولے کہ اندھی، بہری، گونگی، لونجی، جو سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اس سے شادی کرو گے تو تیار ہو جاؤ گے؟ نا، کون کرا؟ 4 سال 5 سال تمہاری لڑکی دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، خرچہ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ اسٹائل نہیں ہے، وہ اسٹائل نہیں ہے، اسکرٹ نہیں پہنا، شرٹ نہیں پہنا، جینس نہیں پہنا، چلو پہنا کے دکھائیں گے، ذرا شہروں میں گھما کے دکھائیں گے۔ یہاں شادی لگ جاتی ہے تو لوگ ٹیلی فون سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بات کرنا حرام ہے۔ ایک بار آپ خالی شریعت کی اجازت دیتی ہے کہ دیکھ لیجئے، بس اس کے بعد سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں جب تک نکاح نہیں ہوا ہے۔
لیکن تھوڑا بات کیا چلیے کہ ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، ویڈیو کا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا فوٹو ہو رہی ہے، شیئر ہو رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ صاحب ہماری ہونے والی بیوی ہے، ہمارا ہونے والا شوہر ہے۔ ساری حرام کاریاں تو پہلے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو انہوں نے کہا سرکار اگر اس لنگڑی لونجی عیب دار بچی سے شادی کرنے پر میری معافی ہو جائے گی تو میں تیار ہوں۔ کہا ہو جائے گی۔ شادی ہو گئی، شام کو دلہن کے پاس ان کو بھیجا گیا۔ جب گئے تو اسلام کا طریقہ ہے کہ جب کسی کے ہاں جائیے، گھر میں جائیے، چاہے اپنی بیوی کے گھر میں جائیے چاہے اپنے گھر میں جائیے، تو پہلے کیا بولیے؟ پہلے کیا بولیے؟ دادا گیری نہیں کرنا گا، کھولو دروازہ، ہے کچھ نہیں اور دادا بن گئے۔ ارے میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوتی تھی، دل جھکے ہوتے تھے، پیشانیاں جھکی ہوتی، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، دادا بن گئے۔ وہ گئے ادب سے اپنے گھر میں کوئی بھی آدمی جائے، آج بھی سب کو بتاتا ہوں، شادی ہونے کے پہلے بھی، شادی ہونے کے بعد بھی، دادا ہونے سے پہلے بھی، دادا ہونے کے بعد بھی، کہ جب اذا دخلتم بیوتکم فسلموا علی بیوتہا، کہ جب تم اپنے گھر کے دروازے پہ جاؤ، چاہے کسی بھی آدمی کے گھر جاؤ، تو پہلے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ گئے؟ جواب آئے گا سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کیا؟ پہلے شادی کی، ان کے حجرے میں بھیجا کہ یہ آپ کی دلہن ہے، جائیے۔ شادی کرنے کے بعد جب پہلی بار اپنے حجرے میں گئے تو کہا السلام علیکم، ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام، کھڑے ہو کر انہوں نے جواب دیا۔ آج کل دلہنیں سب کچھ کر لیں گی لیکن اپنے پہلے شوہر کی پہلی ملاقات کا کھڑے ہو کر استقبال نہیں کریں گے۔ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دروازہ بھی کھولا، سلام کا جواب بھی دیا، کھڑی بھی ہو گئیں، اس کا مطلب ہے بولنا بھی جانتی ہے، اس کا مطلب ہے کھڑے ہونا بھی جانتی ہیں، اس کا مطلب ہے چلنا بھی جانتی ہے، دروازہ کھولا اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ بھی اچھا ہے۔ حضرت غوث پاک کے باپ گھر میں سے بھاگ گئے، بولے یہ کوئی دوسری عورت ہے، ہماری بیوی نہیں ہے، کیونکہ ہماری بیوی کا جو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لنگڑی ہے، چلی کیسے، بہری ہے، میرے سلام کو سنا کیسے، گونگی ہے، میرے سلام کا جواب دیا کیسے، اندھی ہے، اس نے مجھے دیکھا کیسے، یہ کوئی دوسری لڑکی۔ چلے گئے اپنے سسر حضرت سیدنا عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کہا سرکار جو حجرہ مجھے بتایا گیا شاید وہ کوئی اور ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہم نے سلام کیا، جواب ملا، چل کے دروازہ کھولا، مجھ کو پہچانا، تو کہا کہ آپ کی بیوی وہی ہے، آپ غلط حجرے میں نہیں گئے۔ کہا تو آپ نے کہا تھا وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے، وہ لنگڑی ہے، یہ کیوں کہا تھا؟ کہا میری بچی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے نگاہ سے کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھا، اس لیے اندھی کہا ہے، صرف آپ کو اس نے دیکھا ہے، یہ ہے حیا کا نور۔ گونگی اس لیے ہے کہ اپنی زبان سے کبھی غلط بات نہیں بولی، جھوٹ نہیں بولی، چغلی نہیں کی، غیبت نہیں کی۔ لنگڑی اس لیے ہے کہ اس پیر سے چل کے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ بہری اس لیے ہے کہ کبھی گانا نہیں سنا، کبھی کسی کی جگلی نہیں سنی، اور میری بچی الحمدللہ آدھے قرآن کی حافظہ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اب ایسی بیوی ہو اور ایسا شوہر ہو، ایسی ماں ہو، ایسا باپ ہو، تب پیدا ہوتا ہے غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی، جو ساری کائنات کا غوث اعظم ہے۔ سمجھ گئے؟ اتنی نیک بیوی اور اتنا نیک باپ ہوتا ہے تب کون پیدا ہوتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، غوث پاک ایسے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک سال میں نہیں، یہاں سال بھر میں اگر بچہ نہیں پیدا ہوا تو کتنے باباؤں کے یہاں، کتنے مزاروں پر، نہ جانے کون کون سے لوگوں کو دکھاتے ہیں صاحب بچے نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا، اور ان کو 60 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا۔ اور کب ہوا تھا؟ 29 شعبان کو رمضان کا چاند ہونے والا تھا، اس دن بچہ پیدا ہوا تھا۔ سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ
چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جب چاند ہو گیا تو غوث اعظم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اور پتہ چلا، اور صبح رات بھر دودھ پیا، صبح نہیں پیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بیٹے نے رات بھر دودھ پیا ہے، صبح فجر کے بعد دودھ پینا بند کر دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا چاند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب بھی چاند کا جھگڑا ہوتا تو لوگ ادھر ادھر نہیں جاتے، غوث پاک کی ماں سے پوچھتے کہ آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہے یا نہیں پی رہا ہے، کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا۔ سمجھ گئے؟ تو اتنا نیک تو خیر نہیں بن پائیے گا، نہ آپ نہ ہم، سمجھ گئے؟ لیکن کچھ تو نیک بنیے گا کہ نہیں؟ بتائیے بنیے گا کہ نہیں؟ بولیے جھوٹ سے بچیں گے، بولیے جھوٹ سے بچیں گے، برائی نہیں کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، پڑوسیوں سے محبت کریں گے، اور اچھے اچھے کام کریں گے، پڑھیں گے، استاذ کی خدمت کریں گے، ان کی عزت کریں گے، اور جو کچھ علم حاصل کریں گے اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، اکا تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا، آمین۔ یا اللہ ہمیں نیک راہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا کا علم عطا فرما، آمین۔ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اپنے محبوب نبی سے بے انتہا محبت عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ